اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے، اللہ تعالیٰ رحمت کے کئی واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، انہی ہی واقعات سے ایک واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیے ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابن خدامہ اپنی کتاب ان-توابین میں بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط آیا، یعنی سوکھا پڑ گیا۔ آپ اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا کہ ہے موسیٰ، آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی۔ اور یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ اور صحابہ کہنے لگے، ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو جھوٹ کہا ہم سے، دیکھو بارش تو شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے، ہے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبے کا ذکر کیا تو میرے اس گناہ گار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس صحابی کے منہ سے استغفار کا جملہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے اللہ، مجھے بھی بتا بھلا وہ کون بندہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ علیہ السلام، میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تم سے چھپایا، اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے، پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رشتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھنے کا قادر ہے، اور صرف پوشیدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ ذرا شدت سے خالص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ بہرحال اس واقعہ میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فحال و فلاح کے در پر جھکتے ہیں، اپنے گناہوں کے قصے انہیں سناتے ہیں، انہیں اپنے گنگان گواہ اور حجت بناتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ میں نصیحت ہے ان تمام حضرات کے لیے جو اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے فلاح اور فلاح کے در پر جھکتے ہیں، اپنے گناہوں کے قصے انہیں سنا کر انہیں اپنے گناہوں پر گواہ اور حجت بناتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نہ جانے کس حد تک ہم اپنے رب سے مایوس ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو ہماری توبہ کی انتظار میں رہتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں اور ہر حال میں اللہ ہی سے سوال کریں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کو تعلیم دی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور انسان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ یا آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔